الحمد لله رب العالمين ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث صدق خطیب بے باک شمس ملت حضرت العلامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ رضوی، برادر مکرم جناب کفیل انبر صاحب، برادر عزیز جناب شاعر اسلام شمیم فیضی صاحب، اندلیب گلشن رسالت جناب سہراب صاحب، وہ جمیع عرش مقام ذوی الاحترام سادات کرام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز در الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل دیار مدینہ کانفرنس 48ویں، جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں، اور جتنے احباب نے اس محفل کو سجایا، کمیٹی کے جتنے کارکنان ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ بہتر جزا عطا فرمائیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے نقیب محفل شورا اسلام خطبہ اور بالخصوص خطیب حق بیان شمس ملت سے آپ نے ان کا خطاب ان کے ملفوظات سماعت کر لیے ہیں۔ تھوڑی دیر اس لیے کہ اب رات کا آخری پہر شروع ہونے کے قریب ہے، اس لیے بہت مختصر سے وقت میں کچھ آپ کی خدمت میں پیغام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ جب یہ موسم چل رہا ہے اپریل کا، اور اس کے بعد مئی کا مہینہ ہوگا، اس موسم کے اندر اگر کوئی محفل ہو، مثال کے طور پر شادی کی محفل ہو، یا اجتماع ہو، یا جلسہ ہو، یا مشاعرہ ہو، اور دن کا وقت ہو، تو اس وقت بالکل چلچلاتی دھوپ ہو آپ کے بہار کے اندر، اور اس چلچلاتی بھی دھوپ کے اندر کوئی محفل سجی ہو، اس میں 10 بائی 10 کا ایک پنڈال لگا ہو، اور ہزاروں لوگ اس محفل میں شریک ہو، اس کے اندر دادا بھی ہو، اس میں پوتا بھی ہو، اس میں پیر بھی ہو، اس میں مرید بھی ہو، اس میں استاد بھی ہو، اس میں شاگرد بھی ہو، اس میں دوست اور دوست بھی ہو، اور اتنی چلچلاتی دھوپ ہے کہ انسان کے جسم کو جھلساتی
ذاتی ہو. اب ہم لوگ، میں شکایتاً نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو احساس ہو جائے. ہم لوگ ٹرین سے نکلے اے سی ڈبے سے، جیسے ہی ہم لوگ مظفر پور ریلوے اسٹیشن کے باہر نکلے، ایسا لگ رہا تھا جلدی سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اتنی شدت کی دھوپ تھی. حالانکہ اس وقت کم و بیش میرے خیال سے 3:30 کے قریب ہو رہے تھے، یعنی ڈھلتا ہوا سورج تھا. اس وقت بھی اتنی شدت کی دھوپ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ جائیں. یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے. بتاؤ، ہزاروں کا مجمع ہو اور 10x10 کا پنڈال ہو تو کون چاہے گا کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے اور کون چاہے گا کہ وہ سائے میں آئے؟ یقیناً میں یہ بات بالکل سچائی کے طور پر کہتا ہوں، باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا، دادا پوتے کی پرواہ نہیں کرے گا، بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا. سب لوگ اس پنڈال میں آنے کی کوشش کریں گے، لیکن پنڈال تو بڑا مختصر ہے، ہزاروں لوگ اس میں آ بھی نہیں سکتے. میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو. اللہ اکبر. چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، پوری دنیا کو حرارت میں لیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو تپش میں لیے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. ہم اس وقت سایہ تلاش کرتے ہیں جب سورج تمازت اپنی پھیلاتا ہے. اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دل کو دہلا دینے والی، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی کیا ہے؟ اللہ اکبر. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن انسان کا حال یہ ہوگا جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، انسان کی حیثیت پتنگوں کی طرح ہوگی. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور اس دن پہاڑ اللہ اکبر بکھرے ہوئے اون کے دھاگوں کی طرح ہوں گے، دھنکی کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں، یہ جلسے کے ناظم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ. تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی. اللہ اکبر. وہ گھڑی جو دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، فرشتوں کے دلوں کو دہلا دے گی. میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، اخیار کے دلوں کو دہلا دے گی. اللہ اللہ. آج چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، ہم سائے کی تلاش میں ہیں، لیکن میرے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، یا رسول اللہ آپ کی رحمتوں پر قربان. اس دن کے لیے بھی سہارا بتا دیا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن. کون سا قیامت کا دن؟ جس میں سورج چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن آسمان ہی نہیں ہوں گے. آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، زمین کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، زمین شعلے اگل رہی ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے. سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، سوا نیزے کا فاصلہ ہے. تمہارے میرے رسول نے، سچے رسول نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ. منڈپ کے سائے میں، شامیانے کے سائے میں انسان اپنی کوششوں سے پہنچے گا، لیکن عرش کے سائے میں کم و بیش 70 لوگ ہوں گے. احادیث کی کل تعداد ملائی جاتی ہے تو 70 کی تعداد بنتی ہے. 70 خوش نصیب ہے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ. اور پھر یاد رکھنا اللہ اکبر، یعنی قیامت کا سایہ کسی کی عمر کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کے نسب کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملے گا. اللہ کے عرش کا سایہ ایمان کے بعد عمل کی وجہ سے ملے گا. 70 اعمال ہیں، 70 اعمال، ان میں سے کچھ اعمال کر لو، اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا. آج جتنی وقت میں گنجائش ہے، جتنا وقت میرے پاس ہے، اتنے وقت میں مختصر وقت میں جلدی وہ عمل پڑھتا ہوں جس کے کرنے والے کو عرش کا سایہ ملے گا. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اور یاد رکھنا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا. اتنا مختصر ہو جائے گا.
گا. آئیے کچھ عمل کر لیجئے. پہلا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 1 جس کو اللہ نے اقتدار دیا اور اس نے عدل کیا, انصاف کیا. ایسا انصاف کرنے والا قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا. عادل حکمراں. عادل حکمراں کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف بادشاہ. اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ہر انسان اپنے گھر کا حکمراں ہے, محلے کا بڑا محلے کا حکمراں ہے, گاؤں کا چودھری گاؤں کا حکمراں ہے. یعنی جس کو لوگ اپنا حکم اور بڑا مانتے ہیں, اگر اس نے انصاف کیا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. اب میں لمبی تو نہیں کرتا. یعنی باپ پر فرض ہے اولاد میں انصاف کرے, برابر برابر انصاف کرے. آج کل کیا ہو رہا ہے, اللہ اکبر, کچھ بچوں کو بہت لاڑ کیا جاتا ہے اور کچھ بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے بیٹوں کو لاڑ کیا جاتا ہے, بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یاد رکھیے بیٹیوں کو کبھی نظر انداز مت کیجئے. اللہ اللہ. آج آپ کہتے بیٹیاں بھاگ رہی ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کے بھاگنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے, جیسے پیٹ کی پیاس ہے, جیسے نفس کی پیاس ہے, ویسے دل کی بھی پیاس ہے. پیٹ کو پیاس لگتی ہے, پانی چاہیے. پیٹ کو بھوک لگتی ہے, کھانا چاہیے. نفس کو پیاس اور بھوک لگتی ہے, کوئی ہم جنس چاہیے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, یعنی ہم جنس سے مراد کوئی اپنے جیسا انسان چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہو. اور جب دل کو پیاس لگتی ہے تو پیار چاہیے, محبت چاہیے, ان سے چاہیے, الفت چاہیے. تو یاد رکھنا دلوں کی پیاس ہے پیاس. بیٹیوں کو نظر انداز کرنے والوں, بیٹیوں کو بھاگنے پر اس ظالم معاشرے نے مجبور کیا ہے. جس سماج میں نہ ماں بیٹی کو پیار دے, نہ باپ بیٹی کو پیار دے, نہ بھائی بہن کو پیار دے, نہ شوہر بیوی کو پیار دے, تو جب دل کی پیاس لگتی ہے تو وہ پیار تلاش کرنے کے لیے باہر جھانکنے لگتی ہے. اور باہر ظالم لوگ, بلکہ ظالم انسان جو نفس کے پجاری ہے, جو فسق و فجور میں ڈوبے ہیں, جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں, وہ موبائل کا لالچ دیتے ہیں, گھومنے پھرنے کا لالچ دیتے ہیں, زیور کا لالچ دیتے ہیں, دولت کا لالچ دیتے ہیں, آزادی کا لالچ دیتے ہیں, اور پیار کے جھوٹے دعوے میں پھانس کر ہماری بچیوں کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں. اور بچیاں بہت سادہ دل ہوتی ہے. یاد رکھنا آج سے 50 سال پہلے تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی بھکاری کی بچی بھی بھاگی ہو. وجہ یہ ہے کہ باپ غریب ہوتا تھا مگر سنت مصطفیٰ سمجھ کر اپنی بیٹی کو پیار دیا کرتا. جب تک ہم تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت اسلام, جب تک ہم بیٹیوں کو پیار دیتے رہے, ہماری بیٹیاں کسی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں بھاگی. جب سے ہم نے پیار دینا بند کر دیا ہے, جوتے سلنے والے کا بھی ہاتھ پکڑ کر بیٹیاں بھاگ رہی ہے, چپل سلنے والے کا ہاتھ پکڑ کر بھی بیٹیاں بھاگ رہی ہے. اے ظالم معاشرے کے لوگوں, صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے, صرف ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے, صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے, عطر اور سرما لگانا سنت نہیں ہے. جب بیٹی آ رہی ہو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت. عظمت سیدہ پر میرے ماں باپ قربان, لیکن بیٹی کی آمد پر کھڑے ہونا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت. پیر کے ہاتھ چومے جائیں یہ اپنی جگہ ہے, لیکن بیٹی کا ماتھا چومنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہو. جس سماج میں بیٹیاں ذلیل کی جائے وہ سماج کی بیٹیاں, بلکہ ایک بات کہوں, ایک جملے میں عرض کر کے آگے گزرتا ہوں ورنہ میں اپنی پوری بات نہیں رکھ سکوں گا. جہاں بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا جائے وہاں بیٹیاں کبھی نہیں بگڑتی. بس اتنی بات ہے. جہاں بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے وہاں بیٹی کبھی باہر کسی سے دل نہیں لگاتی.
جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو شیطنت سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو نحوست سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے لیے وبال جان سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو عذاب سمجھا جائے، پھر وہاں بیٹیاں سمجھتی ہے میرا تو اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، ادھر بھائی کا منہ سیدھا نہیں، ادھر باپ کا منہ سیدھا نہیں، ادھر ماں کہتی ہے تو مرتی کیوں نہیں، تو پیدا کیسے ہو گئی، تجھے رشتے نہیں آتے، تجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ یاد رکھیں بیٹیوں کی عزت کرنا جانے، بیٹیوں کی قدر کرنا جانے۔ میں اس عنوان پہ آگے نہیں بڑھتا، ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں بیٹی سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں، یہ سماج کا بہت بڑا المیہ ہے، بیٹیوں سے سب سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں۔ میری بہنوں یہ سیریل نحوست اور فلموں کی وجہ سے ہے۔ ایک بات تمہیں بتاؤں، اگر تم بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دینا چاہتی، اگر تمہاری ماں نے بھی تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا ہوتا تو کیا تم آج زندہ ہوتی؟ بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، بس اتنا سمجھ لو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور چاروں طرف سے فرشتے اس بیٹی کو گھیر کر کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم تیرے ساتھ رحمت کے فرشتے اس گھر میں موجود رہیں گے۔ یعنی بیٹوں کی پیدائش کے بعد تمہیں کسی نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے رحمت کے فرشتوں کے لیے، لیکن بیٹی کی پیدائش ایسا تعویذ ہے کہ جب تک بیٹی گھر میں رہے گی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے۔ اگر رسول اللہ کی بات پر یقین ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک بیٹی گھر میں رہتی ہے پیدا ہونے کے بعد سے رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ گھر میں، تو اولاد کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو، اپنی بیٹیوں پہ ظلم مت کرو، بیٹوں پر بھی مت کرو، بیٹوں کو بھی نظر انداز مت کرو۔ ایک بات کہوں آج کل بیٹوں کو بھی کہیں کہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، بیٹوں کو بھی مت کرو، انصاف کرو۔ کیسا انصاف؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، سیدہ نے اس کو ایک کھجور دی، کھجور دینے کے بعد اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی دی ہوئی کھجور کو اس نے برابر برابر دو ٹکڑے کیا اور دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا۔ سیدہ عائشہ کو بہت حیرت ہوئی، رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا سے انہوں نے عرض کی آقا وہ عورت کو میں نے کھجور دی اس نے برابر برابر تقسیم کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتی تو قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرتا کہ اس نے دونوں بیٹیوں کو برابر برابر کھجور کیوں نہ دی۔ اب توجہ کریں آپ، کبھی لوگ بڑی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں تو بہت دیتے ہیں، چھوٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی کو چاہتے ہیں تو بہت دیتے ہیں، بڑی کو نظر انداز۔ لینے دینے میں انصاف، بس ایک چیز میں چھوٹ ہے، ایک چیز میں دل پر تمہارا قبضہ نہیں ہے۔ کس اولاد کے لیے اللہ دل میں کتنا پیار پیدا کر دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جو اپنے اختیار میں اس میں ہمیں عدل کرنا ہے۔ جیسا کمرہ ایک بیٹے کو ویسا دوسرے کو بھی، جیسا بیٹے کو ویسا بیٹی کو بھی، جب تک وہ گھر میں پلتی رہے۔ جیسا کھانا ایک کو ویسا کھانا دوسرے کو، جتنی مٹھائی اس کو اتنی مٹھائی، عدل کرو، اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 50,000 سال کا دن تمہارے لیے صرف 4 رکعت ظہر کے برابر ہوگا۔ نمبر 2، ہر ایک چونکہ میرے آقا کی حدیث ہے اور میرے امام اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کی ایک ایک عبارتوں کو اگر ہم تشریح کرتے جائیں زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کی بات ختم نہیں ہوگی، لیکن آج آپ سب کو طے کر کے اٹھنا ہے۔ ہم اولاد کے درمیان انصاف کریں گے، ہم اسی طرح بھائیوں کے درمیان اگر بڑے بھائی ہیں بڑے بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں کے درمیان انصاف کریں گے، بہنوں کے درمیان انصاف کریں گے، عدل کرو، انصاف کرو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بہت باتیں ذہن میں آتی ہے لیکن یہاں پر دوسرا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزار دیا، یعنی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، گناہوں سے بچا
کر کے گزری ہو، ایسے جوان کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں 90% نوجوان ہے، بڑا سنہری موقع ہے، بڑا خوبصورت موقع ہے، بڑا گولڈن چانس ہے۔ بس اتنا کرنا ہے، اپنی جوانی کو گناہ سے بچاؤ، گناہ سے بچا کر کے گزارو۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کی تقریر سن کر جوان مایوس ہوتے ہیں، کیا ہم معاذ اللہ مسلمان ہیں تو ہمیں انجوائے کرنے کی اجازت نہیں، ہم انجوائے نہیں کر سکتے؟ یاد رکھنا، وہ دقیانوسی خیال رکھتا ہے جو تمہیں انجوائے سے منع کرتا ہے، وہ دقیانوسی خیال رکھتا ہے جو تمہیں کمانے سے جمانے سے منع کرتا ہے۔ ہمارا مذہب، پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ جتنے انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا، جتنا دولت کمانے اور جمانے کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ ابھی آپ نے حضرت شمس ملت سے زکوٰۃ کے معاملات سماعت فرمائے، بھائی زکوٰۃ کون دے گا؟ جو مالدار ہوگا وہی تو دے گا، بھکاری تھوڑی زکوٰۃ دے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، اسلام میں زیادہ تعداد غریبوں کی نہیں ہے، اسلام میں زیادہ تعداد شروع دن سے مالداروں کی ہے۔ دور فاروقی میں ایک بندہ یمن سے زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور مدینہ منورہ تک غریب ڈھونڈتا ہے، غریب تو غریب یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک فاروق اعظم کے دور میں کوئی غریب نہیں ملتا تاکہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ تو پتا چلا جتنے مالدار ہم تھے، ہم ہیں، کوئی ہو نہیں سکتا۔ 1857 سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک مسلمان تاجر کے گھر میں جتنی دولت ہوتی تھی برطانیہ کے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں ہوتی تھی۔ انگریز پاگل تھا جو انگلینڈ چھوڑ کے انڈیا آیا تھا، انڈیا میں اس کو دکھ کیا رہا تھا؟ سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ سونے کی چڑیا تم نے بنایا تھا، مگر کب تک یہ بھی بتا دو۔ انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، دولت کماؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے چپل پہنو، اچھے جوتے پہنو، اچھے موبائل، اچھی گاڑیاں، اچھی سواریاں، اچھے عطر، اچھے خوشبو۔ بلکہ بات کہوں، اللہ نے دیا ہے تو اتنا قیمتی پہن کے نکلو کہ اگر بس میں بیٹھو تو بازو میں بیٹھنے والے کو اپنی اوقات یاد آنا چاہیے کہ اب بھی یہ کچھ ہے۔ عزت سے جیو، سر اٹھا کے جیو، وقار کے ساتھ جیو۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہہ دیا کہ پیون والا پہننا، روکھی سوکھی کھانا یہ اسلام ہے؟ وہ دین سمجھا ہی نہیں بیچارہ، جس نے روکھی سوکھی کو اسلام قرار دیا، جس نے پیون والے کو اسلام قرار دیا۔ یاد رکھنا، رسول اللہ نے اگر پیون کا لباس پہنا ہے تو صرف ان کا خیال کر کے، جو امت میں 2.5% غریب ہوں گے ان کا خیال کر کے، کیونکہ اگر حضور پیون والا نہیں پہنتے تو مجھ جیسے غریب لوگ کہتے میں رسول اللہ نے تو بہت قیمتی پہنے، اب میں قیمتی کہاں سے لاؤں کیونکہ میری اوقات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے 2.5% ہم جیسے غریبوں کا خیال کرتے ہوئے کبھی پیون والا پہن لیا، اور مالداروں کا خیال کرتے ہوئے 27 اونٹ دے کر ایک ایک جبہ خرید کر کے بتا دیا کہ مال ملے تو قیمتی پہننا بھی مجھ محمد کی سنت ہے، اور نہ ملے تو پیون والا پہننا بھی محمد الرسول اللہ کی سنت۔ برا ہو تبلیغ کے جاہل مبلغوں کا جس نے تمہیں یہ بتایا کہ روکھی سوکھی اور پیون اسلام ہے۔ آپ مجھے بتائیں 27 اونٹ دے کر رسول اللہ نے ایک جبہ خریدا، اگر ایک اونٹ کی قیمت آج کے حساب سے 1 لاکھ بھی پکڑ لے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 27 لاکھ کا ایک جبہ میرے نبی نے پہنا۔ اسی لیے تو ہماری آنکھیں چوندیاتی نہیں ہیں۔ ایک شخص نے کہا وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم روزانہ نیا پہن رہا ہے، میں نے کہا کسی اور کو دھونس دے، بیت المال کا چرا کے پہن رہا ہے تو ہمیں کیا متاثر کرے گا؟ ہمارے نبی نے خود کما کر 27 اونٹوں کا ایک جبہ پہن کر کے بتایا جس کا ہم کلمہ ہمارا مذہب مالدار انجوائے کیجئے موبائل، لیکن یہ نہیں ہے تو استعمال کیجئے، نہیں ہے تو قناعت کیجئے۔ جتنی چادر اتنا پیر پھیلائیے، حرام میں مت پڑیے، جوئے سے مت کمائیے، لاٹری سے مت کمائیے، محنت کر کے مالدار بنو، اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دن کو محنت کرو، رات کو اللہ سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگو، چھپر پھاڑ کر نہ دیا تو پھر غلامی لکھنے کے لیے تیار ہے۔
دین کو بازار میں محنت کرو، رات میں اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو. انجوائے اپنا مذہب، اپنے مذہب سے بڑھ کر کہیں انجوائے نہیں. گھومنے پھرنے کی اجازت ہمارے مذہب میں، اچھا کھانے کی اجازت ہمارے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضور بہت کم کھاتے تھے. میں نے کہا بالکل یہ بھی سنت ہے، لیکن کبھی اتنا بھی کھایا اور ہمارے لیے سنت بنایا. لوگ آدھے دین کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ پورا دین کی پوری حدیث میں نظر ہے. ایک دن بکری ذبح کی گئی، بکری ذبح کی گئی. حضور علیہ السلام کو دستانے، بہت دستانے سمجھتے، بکری کے آگے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دستانے کہتے ہیں. حضور کو بہت پسند تھے. آگے کا حصہ، آگے کا جو ہوتا ہے وہ پیر کے اوپر کا حصہ، اس کو دستانے کہتے ہیں. حضور علیہ السلام میں نکال، ہانڈی میں سے دستانہ نکالا گیا. حضور کو بہت پسند تھا، کھا لیا. فرمایا دوسرا نکال، دوسرا بھی نکالا. فرمایا تیسرا نکال. نکالنے والے نے کہا یا رسول اللہ دو ہی ہوتے، تیسرا نہیں ہوتا. مسکرا کے فرمایا میں نے کہا تھا جب تک میں کہتا جاتا ہانڈی سے نکلتا جاتا. بھائی دو دستانے کتنے ہوتے ہیں؟ دو دستانوں کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو پتا چلا جب نہ ملے تو پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے، اور جب مل جائے تو پھر دو دو دستانے کھا بھی سکتے ہیں. ہاں انجوائے کرو. کون کہتا ہے اسلام میں انجوائے نہیں ہے؟ بھائیو اوروں کے یہاں مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کر سکتے، اور یہاں تو مذہب کی تعلیم ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. بہنوں کے ڈر سے ترجمہ نہیں کرتا، گھر جا کے کنز الایمان اٹھا کے دیکھ لیتے. اس لیے کہ آپ کا خیال ہے تو ان کا بھی تو خیال ہے. ان کا زیادہ ہے کیونکہ آپ آرڈر دے کر آتے ہو کہ امین القادری آ رہا ہے سید پکا کے رکھنا. تم پکا کے رکھنے کا آرڈر دے کر کے آتے ہو، تم نہیں پکاتے، لیکن روٹیاں تو ان کے ہاتھ کی کھاتے ہیں. تو کچھ تو احسان کا بدلہ احسان ہو. اس لیے ترجمہ نہیں کروں گا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. ایک سے شروع نہیں کیا، ایک پہ ختم کیا اسلام. توجہ فرمائیں، ایک پہ ختم کیا ہے. مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جتنے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیں ان میں سے 90% سب ایک سے زیادہ ہیں. 10% میں سب ایک والے ہیں، 90% سب ایک سے زیادہ ہیں. اور رضی اللہ بھی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرے کی طرف قدم بڑھائے تو اس کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں. کتنے نادان ہیں ہم لوگ. یاد رکھو بھائی، جن کو رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ 90% ایک سے زیادہ ہے تو پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ کرنا عیب نہیں ہے، رضی اللہ کہلانے والوں کی سنت ہے. بلکہ صرف رضی اللہ نے علیہ السلام کہلانے والوں کی بھی سنت ہے. اس کا خیال کرے. میں کیا کہتا ہوں؟ انجوائے. اسلام جتنا کہتا ہے کوئی نہیں کہتا. اچھا کھاؤ، اچھا. اب بتاؤ آپ ہمارے نبی کو کیا کیا پسند تھا کھانے میں؟ شہد، حلوہ، زیتون، یہ حضور کی پسند. بکری کا گوشت، مرغ کا گوشت، چاول، سرید. سرید کس کو کہتے ہیں؟ جو گوشت کے، بکری کے گوشت کے سالن میں روٹی جو کی اس کو ٹکڑے کر کے دانے سرید کہتے ہیں. سرید کھانوں کا سردار ہے، سید الطعام ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا بتائیں تو کوئی ہے بھی ایسا جس کی پسند ایسی؟ آج کل لوگ پیدا ہو کے مر جاتے ہیں دوسرے لوگ، ان کو کبھی زیتون نظر نہیں آتا، کھجور نظر نہیں آتا، پنیر نظر نہیں آتا. یہ حال ہے. اور میرے نبی کا وہ پسندیدہ کھانا ہے. یہ ہے انجوائے کیجیے. بس کرنا کیا ہے؟ گناہ مت. پکنک پہ جاؤ، پھولوں کو دیکھو، تصور کرو یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والے کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. پکنک پہ جا کے لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے مت دیکھو. پکنک پہ جا کے عورتوں کو حرام نظر سے مت دیکھو. تتلیوں کو دیکھو کہ یہ اتنی خوبصورت ہے. جب اللہ نے مخلوق حقیر کو اتنا خوبصورت بنایا تو جس کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہوگا اس محمد الرسول اللہ کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا.
ارے جب سنبل کا پودا اتنا خوبصورت ہے تو حبیب کی زلفیں کتنی خوبصورت ہوگی. جب نرگس کا پودا اتنا خوبصورت ہے تو حبیب کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہوگی. جب گلاب کی پنکھڑیاں اتنی حسین ہیں تو لب مصطفیٰ کی نزاکت کتنی خوبصورت ہوگی. امام نے یہی فرق ہے انجوائے کرنے والے پاک دامنوں کا اور بدی کرنے والوں کا. تم چاہتے ہو تو پاپ کرتے ہو. اللہ والے پھولوں کو دیکھ کر کے نتیجہ نکالتے تھے. ہم تو پھولوں کو، تتلیوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے. لیکن بریلی کا تاجدار میرا امام پھولوں کو دیکھ کر نتیجے پہ پہنچتا ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم لہر ہے، وہی لہر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاک ہے، وہی پھار ہے. نعرہ تکبیر. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کی عظمتوں کی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو دیکھو گے اس میں تمہیں جلوہ یار کی رانائیاں نظر آئے گی. جاؤ پکنک کرو، سب کچھ کرو، انجوائے کرو، بس گناہ مت کرو، نعت پڑھو، گانا مت گاؤ. وہ مخلوق کو دیکھو، اللہ کا جمال اس کا تصور کرو، اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو. 70 سال تک ذکر کرنے کا جو ثواب نہیں ملتا، ایک لمحہ اللہ کی تخلیق اور قدرت میں فکر کرنے پر اللہ وہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے جاؤ کرو، انجوائے کرو، کوئی بات نہیں. ایک بات بتاؤں، موزے بھی پہنو، مہنگے جوتے اگر اللہ نے دیا ہے نظر آنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مقتدی تھا، روزانہ پھٹے پرانے پہن کے آتا تھا. امام اعظم خود بھی اتنے مالدار تھے. پھر میں کہتا ہوں رسول اعظم سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک، اور غوث اعظم سے لے کر امام احمد رضا تک ہمارے یہاں کوئی غریب مفلس ہوا ہی نہیں. ہمارے یہاں کوئی چندے کا بندہ نہیں ہے. یہ چندے کے دھندے تو 1857 کے بعد کے مولویوں نے شروع کیے، جن کے دیکھا دیکھی ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر وہ لے کر چلیں گے. ورنہ ہمارے یہاں تو چندے کا دھندا ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابیں خود چھپوائی ہے، لکھا بھی خود ہی ہے، چھپوایا بھی خود ہی ہے. یہ ہے جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. پورا خاندان جو تھا نا وہ آیا تھا افغان سے، اور جو وہ کابلی پٹھان تھے یہ لوگ، اور بڑے مالدار تھے یہ لوگ. اور وہ جو سعادت یار خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے اجداد میں سے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے بھائیوں کہ جو بادشاہوں کے یہاں شش ہزاری عہدے پر فائز تھے. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے یہاں کوئی غریب نہیں ہے. پھر میں یہ کہنے کہتا غریبوں سے میں تمہیں ابھارنا چاہتا ہوں کہ غربت سے نکلو، غربت سے نکلو، مالدار بنو کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے. نوجوانوں ہمیں محنت کرنا ہے. ملک ہندوستانی میں نہیں پوری دنیا میں سر اٹھا کے جینا ہے تو ہمیں 3 چیزوں پہ محنت کرنا ہوگا. میں پورے ہندوستان میں اس کو دہرا رہا ہوں. دیندار بنو، مالدار بنو، تعلیم پہ محنت کرو، 3 نکاتی پروگرام بناؤ. دنیا نہیں تمہارے قدموں میں 11 سال میں جھک جائے تو پھر آپ جو چاہیں ہمیں سزا دے، لیکن محنت کر کے دیکھو، محنت کیجئے. کوئی غریب نہیں ہو، کوئی مفلس نہیں ہو، پلان بنائیے. مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے لیے کیا بیان کیا میں تو پورا بیان نہیں سن سکا. زکوٰۃ سسٹم سے نکالو ایسا، ہر سال میں نے ایک کو اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ آئندہ سال میرا وہ محلے کا یا میرا وہ رشتہ دار زکوٰۃ نکالنے کے قابل بن جائے. اس مشن کے ساتھ اگر آپ نے زکوٰۃ نکالا نا تو پھر دیکھنا کہاں سے کہاں بات پہنچی. تو میں عرض کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ بڑے مالدار تھے. 2 لاکھ روپے کی ایک چادر اوڑھتے تھے امام اعظم اپنے دور میں. جب پھل خریدنے جاتے تھے تو جتنے علماء بغداد کی اور کوفہ کے ہوتے تھے ان کے گھر پہلے پھل پہنچاتے تھے، اپنے گھر میں بعد میں لاتے تھے. اپنی آمدنی کا تقریباً 40% حصہ سیدوں کے لیے امام اعظم نے وقف کر رکھا تھا. اور یہ امام اعظم ہے بھائیو، امام اعظم یہ ہے. امام اعظم کو قاضی بننے نہ بننے پر سزا نہیں ملی. امام اعظم کو تو زید اور جعفر صادق کی محبت کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. وہ قتل
وکیل عشق اہل بیت ہے جسے امام اعظم کہتے ہیں، ورنہ قاضی نہ بننے پر بھی کوئی بادشاہ کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی تاریخ دیکھی ہے؟ بہرحال تو آپ نے اپنے مقتدی سے فرمایا بیٹا مصلے کے نیچے ایک تھیلی جا اٹھا کے لا، اٹھا کے لایا، کہا یہ تو رکھ، کپڑے اچھے پہن، جوتے اچھے خرید، اچھا کھا اچھا کما۔ اس نے کہا سرکار میں مالدار آدمی ہوں۔ کہا اللہ کے بندے اگر مالدار ہیں تو تیرے کپڑوں سے نظر آنا چاہیے کہ تو مالدار ہے، تیری سواری سے نظر آنا چاہیے کہ تم چندی چور مت بنو، ہاں نظر آنا چاہیے۔ آپ اتنے چندی چور ہو گئے ہو کہ نعت خواں کو بھی 10 روپے کی نوٹ دیتے ہو، وہی پھٹی، ہاں وہی مطلق کرے وہی پھٹی ہوئی، ہاں ناظم کو بھی ایسے۔ ارے حضور نے جب نعت سنی ہے تو نعت سننے پر اس وقت حضور